قدرت اللہ شہاب ایک اثر اپنا چھوڑ کر گئے ادب میں، اسی طرح سے پروین شاکر نے شاعری کے اعتبار سے اپنا ایک اثر چھوڑا، اور اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بیوروکریسی میں رہتے ہوئے بڑی خدمات انجام دی، اور ہم سٹل موجودہ دور میں بھی کئی افراد کو نام لے کر بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی میں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کا جو کمال ہے، جو ایکسپرٹیز، جو اسپیشلٹی، جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ بہترین کہاں پر جا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عزاداری کربلا کے تسلسل کا نام ہے۔ صحیح۔ یہ تسلسل اس وقت یقینی ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی عزاداری کو کربلا کے ساتھ سنکرونائز کر لیں۔ اب یہ سنکرونائزیشن جو ہونی ہے وہ کس طریقے سے ہونی ہے کہ اگر ہم اپنی عزاداری سے ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی حاصل کرنا چاہیں جو امام حسین نے کربلا سے حاصل کرنا چاہا، تو ہماری عزاداری آٹومیٹیکلی امام حسین کے اس حرکت، اس انقلاب سے ہم آہنگ ہوگی، سنکرونائز ہوگی، اور جیسے ہی یہ کنیکٹیوٹی پیدا ہوگی تو وہ جو کربلا کا اثر ہے جو زمان و مکان پر محیط ہے، اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہ امام حسین نے سر دے دیا لیکن بیعت انہوں نے نہیں کی۔ ہاں، بیعت نہیں کی، سر نہیں جھکایا۔ صحیح۔ تو یہ جو باطل کا انکار ہے، یہ جو طاغوت کا انکار ہے، یہ اس لا الہ کی حقیقی تفسیر ہے کہ جس کو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ بنا لا الہ۔ اسی تصور کو غالباً ہمارے جو مصور پاکستان ہے، شاعر مشرق، انہوں نے بھی نقش اللہ بر صحرا نوشت، ستر عنوان نجات ماں نوشت، اور بحر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملکی سطح کی اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور مختلف شعبوں میں ان کی خدمات اور ان کے توسط سے جو تعمیر و ترقی کا کام ہے، جو علم و آگاہی کا کام ہے، اس سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے آج ملک کی ایک اہم ترین دینی اور روحانی شخصیت علامہ کاظم عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ان کی کمال مہربانی ہے کہ ٹائٹ شیڈول میں سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے چند لمحے انہوں نے مختص کیے۔ اگرچہ یہاں سکردو میں آپ کے مصروفیات بہت زیادہ تھے، بہت محافل کے حوالے سے۔ آپ کا اگر میں مختصر تعارف کراؤں تو آپ عصر حاضر کے ان معدود چند رجال علم و فضیلت میں سے ہیں جنہوں نے دین و دنیا کے دہلیز پر وقار و اعتبار کے نقوش ثبت کیے، فطرت میں جستجو کی چنگاری اور طبیعت میں علم کی پیاس فطری طور پر موجود تھی۔ ابتدا میں ملکی سطح کے مقابلے کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا اور اعلیٰ ترین سول سروس گروپ میں ڈی ایم جی میں شمولیت اختیار کی، اور 4 سال تک کوئٹہ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر جانفشانی اور تدبر کے ساتھ فرائض انجام دیے۔ تاہم جس دل میں معارف ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ ہو، وہ دفتری میز و کرسی کی چمک دمک سے کب آسودہ ہو سکتا ہے؟ یہی روحانی پیاس تھی جو انہیں اہل دنیا کی نظروں میں وجاہت کے منصب سے سبکدوش ہونے پر آمادہ کر گئی۔ انہوں نے عظمت کی راہ چنی، عہدہ و اقتدار کو خیرباد کہا، اور فانی جاہ و حشم کو چھوڑ کر علوم اہل بیت کی ابدی بستی کی طرف رخ کیا۔ ایران کی روحانی فضاؤں میں 14 سال تک مسلسل تحصیل علم کا سفر طے کیا۔ وہاں سے وطن لوٹے تو علمی متاع کے ساتھ ایک روحانی جاذبیت بھی ہمراہ لے کر آئے۔ اب کراچی میں مستقل مقیم ہے اور وہاں پر اپنی تمام تر توانایاں تعلیمات محمد و آل محمد کو فروغ دینے اور اس کی ترویج میں صرف کر رہے ہیں، اور آپ کا یہاں بلتستان کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہاں مختلف محافل میں دن و رات آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور بالخصوص نوجوانوں کی فکری تربیت کے حوالے سے آپ کی یہ نشستیں ہو رہی ہیں۔ تو آغا صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز اس انداز سے کروں گا کہ مختلف یونیورسٹیز کے طلباء، مختلف معاشرے میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے سامنے جو کامیابی کا جو پیمانہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ ہوتا ہے کہ وہ سی ایس ایس پاس کر لیں۔ سی ایس ایس اگر اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں سے ڈی ایم جی اگر ان کے حصے میں آ جائے تو وہ اپنے آپ کو زندگی کا کامیاب ترین جو ہے شخص تصور کرتا ہے۔ لیکن یہ دونوں کامیابیاں آپ کے حصے میں آئیں، لیکن آپ نے ان کو ٹھکرا دیا، آپ نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور پھر دینی علوم کی طرف آپ راغب ہوئے۔ تو کیا وجہ بنی کہ مقابلے کا امتحان پاس کرنا جو شیٹ لانے کے مترادف ہے،
اور اتنے اعلیٰ منصب پر آنے کے بعد اس کو چھوڑنے اور دوبارہ حصول علم اور وہ بھی دینی علوم کی جانب رغبت کی کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم نسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ممنون و مشکور ہوں جو آپ نے یہ ایک موقع فراہم کیا اور آپ کی بزرگواری ہے. یہ ایک یقیناً ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے ہم اپنی یوتھ کو، اپنے جوانوں کو بہت سارے وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ جو شاید دوسرے پلیٹ فارم سے ممکن نہیں ہو پاتا. جی. اور جو کچھ بھی آپ نے میرے لیے بیان کیا وہ آپ کی ذرا نوازی تھی. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں جس نے مختلف مراحل طے کیے اور زندگی کے مختلف فیزز میں مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے بالآخر ایک چیز کو انتخاب کیا اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا. بنیادی طور پر اگر آپ اس حوالے سے بات کریں کہ انکلینیشن کس طرف زیادہ تھی اور کیا میں نے سفر طے کیا، تو وہ اپنی جگہ ایک تھوڑا سا طولانی سفر ہے. جی. اور اس سفر میں میرے بہت سارے افراد ایسے ہیں، میرے بعض اساتید اور میری اپنی فیملی سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی رہنمائی اور جن کی مدد نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں سہارا دیا اور ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. لازمات ہے اس میں سب سے پہلے جو شخصیات ہیں جن کا تاثر رہا میرے اوپر وہ میرے پیرنٹس ہیں اور میرے والدین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہے، جہاں تک میں پہنچ پایا ہوں یا جہاں تک پہنچ پاؤں گا، اس میں بنیادی کردار ان کی اس تربیت کا ہے. کس طرح سے ہمارے والد صاحب ہمیں مسلسل امام بارگاہوں میں، مساجد میں لے جاتے رہے. خود ان کی اپنی جو خدمات رہیں، گرچہ وہ بھی ایک سرکاری افسر تھے، ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوئے تھے ایگریکلچر انجینئرنگ سے، لیکن اپنی طول سروس میں انہوں نے جس طریقے سے سوشل سروسز کے علاوہ دینی پلیٹ فارم پہ اپنی خدمات کو انجام دی، تو وہ ایک ہمارے لیے خود سے ایک رول ماڈل تھا. میری والدہ مرحومہ، انہوں نے بھی اسی طرح سے جس طرح سے ہماری دینی تعلیم و تربیت کے اندر توجہ رکھی، وہ باعث بنی کہ میرے اندر یہ گرومنگ پیدا ہوئی. انہوں نے کس طریقے سے مجھے انگلی پکڑ کر اس راستے پر چلنا سکھایا، کتنی محبت سے چلایا اس راستے پر، وہ ایک داستان ہے. جی. اور اس کے بعد مختلف مراحل پر مختلف اساتید، مختلف لوگوں کی رہنمائی. اسکولنگ کے زمانے میں بعض ہمارے ٹیچرز جن کا شاید اب تک میری شخصیت کے اوپر اثر ہے. اسی طرح سے یونیورسٹی لائف میں جب ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں تھے، بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، اس دوران ہمارے بعض ٹیچرز، بعض ہمارے رہنما، میرے اپنے کزنز میں سے بعض افراد نے جس طرح سے میری رہنمائی کی، اس نے ایک ٹوٹل اپ برنگنگ میں میری بڑی مدد کی اس سارے حوالے سے. لہذا ایک طبیعت میں خدا نے یہ لطف کیا تھا کہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ بھی مطالعات کا ایک شوق تھا، ایک جستجو تھی. کوشش کرتا تھا کہ چیزوں کو تلاش کروں، جواب کو تلاش کروں. لیکن یہ کہ جیسا ہمارے ہاں ایک یہ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے، گرچہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری سب موجودہ تعلیمی نظام ہے، یہ چونکہ ٹیکنیکلی انگریزوں کا ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے ایک کارپوریٹ سلیوری کا سسٹم ہے کہ جو ہمارے ذہنوں کو بند کر دیتا ہے. یہ جو ہمارے اندر بعض اوقات خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک سٹیج پر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر یا انجینئر، تیسری کوئی فکر ہمارے اندر ایجاد نہیں ہو رہی ہوتی اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے علاوہ کوئی شعبہ نہیں ہے. اسی طرح سے بعض وہ افراد کے جو پریکٹیکل لائف میں جب آنے لگتے ہیں تو ایک سیکیورڈ فیوچر کی امید میں ان کے لیے گورنمنٹ جاب، اور گورنمنٹ جاب میں بھی پھر اسی طرح سے سول سروسز اور اس کے بعض عہدے جو ہیں وہ ایک بڑی زیبائی کے ساتھ ان کی نظروں میں آتے ہیں. یونیورسٹی کے دوران ہی مختلف مقامات پر مختلف افراد کے ذریعے سے ہی کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ میں آ چکی تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی شعبے میں اسپیسیفکلی وہ چیز کہ جو آپ کی اپنی انٹرسٹ کا ہے، جو آپ کے اپنے شوق کا، اپنے ذوق کا ہے، اگر آپ اس میں محنت کریں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ کے پاس کیا امکانات موجود ہیں اور آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. مثلا میں اسی پلیٹ فارم سے مثلاً فرض کریں کہ مجھے بڑا آپ سے ملاقات، آپ کو جان کر، آپ سے ملاقات کر کے، آپ سے مختصر سی گفتگو کے درمیان میں
مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. اور میں خود یعنی ایک طرح سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے شعبے میں کام کیا، جس طرح سے آپ کی اپنی علمی کاوشیں ہیں، اب یعنی انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ٹیکنیکلی ہم اس کو یوں کہیں کہ پاکستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں، اور آپ یقیناً آپ نے جس زمانے میں اس شہر میں آنکھ کھولی ہوگی، اس جوان ہوئے ہوں گے، آپ نے جس زمانے میں اپنا تعلیمی اور اپنا پریکٹیکل کیریئر شروع کیا ہوگا. میں 96 میں پہلی مرتبہ سکردو آیا تھا یہاں پہ جب میں یونیورسٹی میں تھا. تو اس وقت آپ کا یہ شہر بہت چھوٹا سا ایک شہر تھا، اور آج ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ترقی دیکھ رہے ہیں. اور اس میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ ایسے پڑھے لکھے افراد کا ہونا. آپ کے ماشاءاللہ تاریخ کے اوپر جو نظر ہے، اور خصوصاً اس منطقے کی تاریخ کے اوپر جو آپ کی نظر ہے، وہ واقعاً قابل تحسین ہے. یعنی یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے انٹرنل ذوق کو یعنی وہ ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دریافت کر لیں، اور پھر اس اپنے آپ کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تو وہ ایک ایسا سیلاب ہے کہ جو کسی بھی رکاوٹ سے رکتا نہیں ہے، اور انسان اس چیز کو اچیو کر لیتا ہے جو کہ شاید بہت سارے امکانات ہونے کے باوجود بھی بہت دنیا حاصل نہیں کر پاتی. صحیح. صاحب میں واپس آپ کو اسی منزل پہ لے آؤں گا جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. ماشاءاللہ سے آپ نے مقابلے کا امتحان کامیابی سے اس میں اچھے نمبروں سے پاس کیا، پھر سول سروس میں آئے. کیا ہمارے نظام میں، یعنی آپ ابھی جس منصب پہ ہیں یہاں ظاہر ہے انسانیت کی خدمت ہے، یہاں پہ انسانیت کی رہنمائی ہے، اور اس کو فلاح اور خیر کی جانب دعوت دینا، اس کی جانب لے آنا ہے. تو کیا کسی اچھے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر رہ کر بھی انسانیت کی خدمت ایک اپنے اینگل سے، اپنے انداز سے کرنے کا کیا ہمارے نظام میں ایسی گنجائش موجود ہے، یا آپ نے وہاں تشنگی محسوس کی اور اس شعبے کی جانب آئے؟ سر اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی حل کریں تو بیسیکلی ہر فیلڈ کی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. صحیح. جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس کے اندر انسانیت کی خدمت، ملک کی خدمت، حتی دین کی خدمت کے بھی یقیناً بہت سارے مواقع ہیں. اور ہم بہت ساری شخصیات کو بیوروکریسی میں جانتے بھی ہیں کہ جنہوں نے یعنی ملٹی ڈائمینشنل سروسز ہیں لوگوں کی. یعنی ہم فرض کریں کہ ادبیات اور ادب اور لٹریچر سے ریلیٹڈ دیکھیں، مثلا قدرت اللہ شہاب ایک اثر اپنا چھوڑ کر گئے ادب میں، اسی طرح سے پروین شاکر نے شاعری کے اعتبار سے اپنا ایک اثر چھوڑا، اور اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بیوروکریسی میں رہتے ہوئے بڑی خدمات انجام دی. اور ہم سٹل موجودہ دور میں بھی کئی افراد کو نام لے کر بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی میں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کا جو کمال ہے، جو ایکسپرٹیز، جو اسپیشلٹی، جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ بہترین کہاں پر جا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. میری نظر میں بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بیوروکریسی میں رہتے ہوئے خطابت بھی کی ہے، دین کی خدمت بھی کی ہے، لیکن ہمیشہ ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جہاں پر آپ اگر کسی اسپیسیفک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی باقی چیزوں سے جدا کرنا پڑتا ہے. صحیح. یعنی اگر آپ سول سروسز میں ہیں تو یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں. اس دوران اٹس پاسبل کہ آپ اپنے مطالعات کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے خطابت میں بھی ایک اچھا نام کما لیں. لیکن جب ہم آتے ہیں اور دین کے حوالے سے اسپیسیفک ریسرچ اور دین کے حوالے سے اس کے فہم، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یعنی دین کی تعلیم کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے جتنے شدت کے ساتھ مطالعات کی ضرورت ہے، اس کا پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیرالل کچھ اور نہیں کر سکتے. صحیح. تو وہاں ایک یقیناً ٹائم پیریڈ ایسا ضرور آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو بڑے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر وہ جستجو، آپ کے اندر وہ فہم ہو، آپ کو اپنے اوپر یقین ہو اس بات کا کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہی وہ کمال ہے کہ جس کو میں اپنے اندر سے ظہور دے سکتا ہوں، صحیح. تو پھر انسان ان مشکلات کو بھی طے کرتا ہے اور اس اچیومنٹ کو حاصل کرتا ہے. تو صاحب آپ نے غالباً پھر ایران تشریف لے جانے کے بعد یہ جو جامعہ المصطفیٰ ہے
اور کس شعبے کو آپ نے اپنایا؟ قرآن، فقہ اور جس طرح مختلف اس میں شعبے ہیں، اسپیشلائزیشن آپ نے کس شعبے میں حاصل کی؟ سر میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک چیز اول ایڈ کروں گا پہلے. یقیناً ایران جا کر اور جامعۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے جو ہمیں وہاں پہ مواقع ملے اور جو ہم نے وہاں سیکھا اپنے اساتذہ سے، اس سے پہلے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کتاب خوانی کا ایک شوق بچپن سے رہا تھا، تو میں نے اپنے یعنی ماسٹرز کے دور میں بھی اپنی بیوروکریسی کا جو ٹائم پیریڈ گزارا اس کے دوران بھی ایک بہت الحمدللہ مطالعات کی کثرت میرے پاس موجود تھی. اور اس کے ساتھ جب میں ایران گیا ہوں تو وہ مجھے بعض چیزیں چونکہ بالکل کلیئر تھیں، لہٰذا میں نے میرا ماسٹرز ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں. ماشاءاللہ. تو مجھے جس فیلڈ میں کام کرنا بھی تھا اور میں جس کی خاطر گیا بھی تھا ایران، وہ بیسیکلی اسلامک اکنامکس میرے ذہن میں تھی کہ میں اس کے اوپر کام کروں گا. اسی وجہ سے پھر میں نے وہاں پر فقہ و اصول کو اپنے میجر کے طور پہ رکھا. البتہ فقہ و اصول کی جو ڈگری ہے وہ اپنے اندر ایک اتنی واسٹ ڈگری اور اس کی ریکوائرمنٹس اتنی ہے کہ اس میں ہم فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، حدیث، رجال، مختلف علوم کو پڑھتے ہوئے پھر ہم فقہ و اصول کی طرف جاتے ہیں. تو مجھے وہاں پہ گرچہ میں یہاں سے ماسٹرز کر کے گیا تھا لیکن مجھے وہاں تقریباً 14 سال دوبارہ لگے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایم فل کی ڈگری تک پہنچاؤں اسلامک جورسپروڈنس میں، فقہ و اصول میں. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے یہاں پہ محافل، مجالس، بالخصوص جو عزاداری ہے ہماری، اس میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں، عزاداری کو اگر دیکھیں تو جس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ انقلاب کے حوالے سے جب ان کو انٹرنیشنل میڈیا نے انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ نے اتنی طاقت کہاں سے حاصل کی، تو انہوں نے کہا تھا میں نے عزاداری سے حاصل کی. تو ہم قیام امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو ہمارے نوجوانوں تک پہنچانے اور اسی سے اصل طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے عزاداری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یا اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے، یا اس کو نوجوانوں کو ہم اس سوچ اور فکر اور قیام امام علیہ مقام کے حوالے سے ذہنی طور پر ان کو وہ شعور دینے میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، یا پھر اس میں کس طرح کی اصلاحات کی آپ تجویز دیتے ہیں؟ جی بہت واقعاً آپ کا یعنی اس وقت ایک بے جا سوال ہے ایسا کہ جس کی ضرورت ہے. یعنی یہ شاید اس دور کی سب سے اہم ترین ضرورتوں میں سے یہ ضرورت ہے جس کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا. دیکھیے جب ہمیں یہ بات معلوم ہے اور طول تاریخ میں اسلام کی بقا میں عزاداری نے اور قیام سید الشہداء کے آثار نے جو رول پلے کیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے. بالکل. ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ چیز کہ جو اسلام کی بقا، دین کی بقا اور اس کے بقا کے علاوہ اس کی نرشمنٹ کی اور اس کے پھیلنے پھولنے کی وجہ بنی ہے، جس کو ہم آسان زبان میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شہرگ ہے. جی بالکل. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمنوں کی نگاہ جو ہے وہ اس پر نہ ہو. امام حسین علیہ السلام کے قیام کی جو سب سے اہم ترین، گرچہ آپ نے اپنے قیام میں خود اپنے زبانی ارشادات فرمائے کہ میں کس لیے اس قیام کو، اس حرکت کو انجام دے رہا ہوں، لیکن جو خلاصہ ہے جس کو مشہور یعنی ہمارے صوفی بزرگ معین الدین چشتی صاحب نے جب یہ فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور پھر فرمایا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ. تو اس وقت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ خود بھی جس بات کی طرف متوجہ ہیں وہ جو اس ربائی کے آخری 2 مصرعے ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا پیغام اس میں چھپا ہوا ہے، کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ یہ جو لا الہ ہے اس کی بنا، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ امام حسین ہے. اب یہ جو لا الہ ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اسے ہمیں ایک مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دور جب لوگ مشرک تھے، کافر تھے اور مختلف بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، تو وہ جب لا الہ کہتے تھے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ان بتوں کے مقابلے پر یہ لا الہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ افراد کے جو اسلامی معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، بچپن سے مسلمان ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے، بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، ان کے لیے اس لا الہ کا کیا معنی ہے؟ صحیح. تو وہ لا الہ، اس کا جو تفسیر ہے، اسی کو قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ جہاں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن
باللہ کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے وہ یؤمن باللہ اور سیکنڈ مرحلے میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے. یہ جو طاغوت کا انکار ہے اسی کو انہوں نے تیسرے مصرے میں یہ کہہ کر بیان کیا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید کہ امام حسین نے سر دے دیا لیکن بیعت انہوں نے نہیں کی. ہاں بیعت نہیں کی, سر نہیں جھکایا. صحیح. تو یہ جو باطل کا انکار ہے, یہ جو طاغوت کا انکار ہے, یہ اس لا الہ کی حقیقی تفسیر ہے کہ جس کو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ بنا لا الہ. اسی تصور کو غالباً ہمارے جو مصور پاکستان ہے شاعر مشرق انہوں نے بھی نقش اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ماں نوشت اور بحر حق در خاک و خون غلطی داس پس بنا الہ الا اللہ. تو یہ تصور مرحب ان دونوں کے پاس جی یعنی جس نے بھی کربلا کو باشعور اور بصیرت کے ساتھ دیکھا ہے اس کو یہ پیغام بڑے آسانی کے ساتھ مل گیا. اسی لیے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عزاداری سے لیا, کیونکہ اگر آپ نے عزاداری سے طاغوت کے انکار اور طاغوت کے خلاف قیام اور مقاومت کو لے لیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کربلا کا اثر آپ کے اپنے اندر سے بھی ظہور کر سکتا ہے, جس کو ہم نے انقلاب اسلامی کی صورت میں دیکھا, جس کو آج ہم مقاومت اسلامیہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اگر آج کے دور کا ہمارا نوجوان کہ جو یعنی یہ جو نسل ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوشیاری میں, یہ اپنی بصیرت میں ہم سے بہت آگے کی جنریشن ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر یہ ذرا سی فکر کرے, یہ ذرا سا سوچے, ذرا سی توجہ کرے تو اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ جو حسینی جذبہ ہمارے اندر آنا اسی عزاداری سے ہے, لیکن کب, جب یہ عزاداری با مقصد ہو کر امام کے مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گی. تو میں عام طور پر اپنے جوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ عزاداری کربلا کے تسلسل کا نام ہے. صحیح. یہ تسلسل اس وقت یقینی ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی عزاداری کو کربلا کے ساتھ سنکرونائز کر لیں. اب یہ سنکرونائزیشن جو ہونی ہے وہ کس طریقے سے ہونی ہے کہ اگر ہم اپنی عزاداری سے ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی حاصل کرنا چاہیں جو امام حسین نے کربلا سے حاصل کرنا چاہا تو ہماری عزاداری آٹومیٹیکلی امام حسین کے اس حرکت, اس انقلاب سے ہم آہنگ ہوگی, سنکرونائز ہوگی, اور جیسے ہی یہ کنیکٹیوٹی پیدا ہوگی تو وہ جو کربلا کا اثر ہے جو زمان و مکان پر محیط ہے, اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ جی. آپ سب یہاں پہ ابھی گزشتہ 4-5 دن سے آپ نوجوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں, تو آپ کیسا پاتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس مشن امام عالیہ مقام سے اور اسلامی علوم سے اور موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان سے کتنا آگاہ ہے, یا ان کے مزید کتنی رہنمائی اور کس جانب کس سمت ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں واقعاً ایک بہت اچھا فہم ہے دین کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, موجودہ زمانے کے تقاضوں کے حوالے سے واقعاً ایک بہت ہی اچھا اور ایک میچورڈ فہم موجود ہے. بعض سیشنز میں تو بعض چھوٹے بچے مجھے ایسے ملے کہ ان کے سوالوں نے میرا دل جسے کہتے ہیں نا باغ باغ کر دیا, اور واقعاً یعنی ان میں سے ایک ہمارا جو اسوا اسکول کا سیٹ اپ ہے ان میں سے بعض بچوں کے ان کے رپلائز یقین کریں میرے لیے اس قدر خوشی کا باعث تھے. مجھے واقعاً ایک ہوپ اپنے اندر پیدا ہوئی ہے کہ اگر یہ جنریشن موجود ہے, مرحلہ صرف یہ ہے کہ اس جنریشن کے ساتھ جو آفت آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا اور موبائلز کے ذریعے سے ڈسٹریکشن کی, صحیح, وہ جو ایک پہلے ہمارے ہاں میں نے اور آپ نے جس زمانے میں جوانی اور نوجوانی دیکھی ہے اس زمانے میں آوارہ گردی گھر سے باہر ہوتی تھی, اب وہی آوارہ گردی جو ہے وہ موبائل کے اوپر ہونے لگی ہے. جی تو وہ اب آوارہ گردی کے لیے آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا, اب وہ آوارہ گردی کے بجائے وہ نیٹ گردی ہو گئی ہے. جی. اس سے اگر ہم اپنی نیشن کو, اپنے آنے والی جنریشن کو دیکھیے, میں ان بچوں کو اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کو ایک مدت تک موبائل استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا تو آپ بیکورڈ ہو جائیں گے یا آپ پیچھے رہ جائیں گے. سائیکالوجی اور سوشالوجی میں ایک فنومینا ہے جس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے, جس میں سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی جب ایک سوسائٹی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا جو
کلیکٹیو کانشیسنس ہے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. اب اس کلیکٹیو کانشیسنس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس سوسائٹی کا پارٹ ہو، اگر وہ اس چیز میں اتنا انوالو نہ بھی ہو، تب بھی اس کو اس جس سوشل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. لہذا میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو یہ خاص طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انٹر تک اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں اور انٹر تک محنت کریں، پڑھیں. اور جو چیز امپورٹنٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم وارد ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے عقائد کو مضبوط کریں. اور یہ جنریشن واقعاً وہ ہے کہ جو عقائد کی نسبت عقلی دلائل کو اتنی شدت کے ساتھ قبول کر رہی ہے کہ شاید طول تاریخ انسانی میں انسانوں کے اندر یہ کمال موجود نہیں تھا. صحیح. لہذا بعض اوقات اس جنریشن کے اندر ہمیں کبھی تھوڑا سا انحرافی ایک بیہیویئر نظر آتا ہے، ایک ڈیوینٹ بیہیویئر نظر آتا ہے، لیکن شاید اس کی جو اصل جڑ ہے وہ وہاں پر نظر آتی ہے کہ جہاں پر یہ جب سوال لے کر جاتے ہیں اور ان کو اپنے جواب سیٹسفیکٹری طور پر نہیں مل رہے ہوتے تو ایک ڈیوینٹ بیہیویئر ہمارے سامنے آتا ہے. ادروائز اگر ان کو عقلی طور پر قائل کیا جائے تو عقل کو قبول کرنے والی جنریشن ہے. جی صاحب، کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں دو سوالات ضم کر کے آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں اچھے آفیسر، اچھے پڑھے لکھے لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان کے وہ کمی محسوس کرتے ہیں. دوسرا، جو ہمارے مروجہ تعلیم میں جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں وہ اگر انسان سائنس اور تربیت والی کتابوں کی جانب راغب ہونا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے، تو کن کتابوں کو آپ ریکمینڈ کریں گے تعلیم میں تربیت والا پہلو بھی اور سیلف اسٹڈی کے لیے مطالعے کے حوالے سے؟ جی اس میں ہمارے پاس یعنی ابتدائی طور پر اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو ابتدائی طور پر شہید دستغیب شیرازی کی جو کتابیں ہیں وہ عقائد اور اخلاق دونوں کو اور بڑے ہی پولائٹ انداز سے، بڑے ہی نیریٹو انداز سے پہنچاتے ہیں. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ اوپر آتے ہیں تو شہید مطہری کی کتب کا مطالعہ ہے. لیکن ان ساری کتابوں میں اس وقت اپنی بچوں کو بلکہ ساری نیشن کو جس کتاب کے لیے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ریکمینڈ کروں گا، ایک کتاب تو رہبر معظم کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، مارول آف دی سینچری میں اس کو کہہ سکتا ہوں. واقعاً اتنی خوبصورت اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ دین، ٹورڈ امامت کو مکمل طور پر وہ پریکٹیکل فیز میں لے آتی ہے کتاب، اور آپ کی اٹیچمنٹ ائمہ سے خود بخود بڑھ جاتی ہے. اس کتاب کو میں خاص طور پہ ریکمینڈ کروں گا. اس کے بعد عقائد میں آیت اللہ مصباح یزدی کے جو کام ہے موجودہ دور کے بچوں کے لیے اس کے اندر بہت زبردست ہدایات موجود ہیں، اور ان کو اگر وہ پڑھ کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مراحل آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ جی. یہ علاقہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا، جب آپ 96 میں تشریف لائے تھے چھوٹا تھا یہ علاقہ تھا، ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں بن چکا ہے، یہ ٹورزم کا ہب بن چکا ہے اور اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہاں پر پارکنگ سپیس، یہاں بجلی، یہاں پانی، ان چیزوں کے فقدان یہاں پہ ہو رہا ہے. تو جو اس طرح کے جو بڑی تیزی سے جو ترقی ہو رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، ایک اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہونے کی حیثیت سے بھی اور دین دونوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو اس نعمت کے ساتھ ساتھ امتحان سخت ہوتا ہے. صحیح. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اپنی نیشن کو، اپنے افراد کو تربیت نہیں کیا تو ہم بعض اوقات اس نعمت کی قدر کو جان نہیں پاتے. صحیح. اور اس کے نتیجے میں ہم اس نعمت کی مقابلے پر ایک ناشکری کی کیفیت میں داخل ہوتے ہیں، پھر جس کا نتیجہ یہ کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب شدید. شکران نعمت کے لیے ہمیں جس بصیرت کی ضرورت ہے، یہ ایک اپرچونٹیز ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹورزم پوری دنیا میں ایک بہت زبردست انڈسٹری ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انڈسٹری اپنے ساتھ ایک پوری کلچرل وار لے کر آتی ہے، ایک کلچرل چینج کو لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز اس کلچرل چینج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقائد کے اوپر اور مختلف حوالوں سے مسائل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا تو ان کے آثار جو ہیں وہ ہمارے اوپر، ہماری نیشن کے اوپر
منفی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اپرچونٹیز سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، لیکن اس بصیرت کے ساتھ کہ جو ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہماری روایت، ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کو نقصان نہ پہنچنے دے۔ اس وقت اسی ٹورزم کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ایک بہانہ وہ بھی موجود ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ محرم اور سفر کے مہینوں میں ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہم پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی انسانیت کا پیغام، کربلا سے انسانیت کا پیغام، اسلام کی کا وہ حقیقی رخ اور حقیقی پیغام بغیر کچھ کہے منتقل کر سکتے ہیں۔ اس اپرچونٹی کو اگر ہم استعمال کریں تو یہی ٹورزم ہمارے لیے دین کی خدمت بن سکتا ہے۔ جو اس کے علاوہ چیز میں نے ان ایام میں آبزرو کی اور جس کے لیے میں خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ متاسفانہ بہت سارے جگہوں سے اور بہت سارے ممالک سے جو ٹورسٹ آتے ہوں گے وہ شاید اپنے ممالک میں چونکہ تربیت یافتہ ہوں گے تو وہ یہاں آنے کے بعد یہاں کے انوائرمنٹ کو، یہاں کی ہوا کو بھی پلیوٹ نہیں کرتے، لیکن متاسفانہ پاکستان سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو صفائی ستھرائی ان تمام چیزوں سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی تربیت کے علاوہ کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ کے کہیں جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کریں، ہم یہاں سے ان کو تربیت دے سکتے ہیں۔ لیکن میں اس علاقے کے تمام نوجوانوں اور نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے انہوں نے زندگی کرنی ہے یہاں پہ، یہ نیچر اس میں اب انہوں نے سانس لینا، ہماری اور آپ کی سانسیں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں بھی سنتے، نہیں بھی باز آتے، آپ اس دھرتی سے، اس زمین سے جو آپ کی اپنی ہے اس اپنائیت کا ثبوت دیتے ہوئے آتے جاتے میں آپ کو جہاں کچرا نظر آئے صاف کریں، کیونکہ آپ نے رہنا ہے، آپ کی نسل نے یہاں پروان چڑھنا ہے۔ جی ہاں صاحب، آپ نے ایک زبردست پیغام ایک دیا اپنائیت کا، ایک عملی ثبوت دیتے ہوئے اس دھرتی کو، اس شہر کو، اس وطن کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کے لیے ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ یقیناً سوالات تو تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں علامہ کاظم عباس نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ناظرین یقیناً آپ نے آغا صاحب کی فکر انگیز اور بابصیرت گفتگو سنی، یقیناً ان موضوعات کے اوپر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آئندہ ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔